مریض اپنی مرضی کے اگینسٹ لایا گیا ٹریٹمنٹ میں اور فیملی نے یہ سٹیپ لیا اس کو آمادہ کر کے فیملی انٹرونشن کے ذریعے یا کرائسس انٹرونشن کے ذریعے، تو کیا علاج میں آنے کے بعد اس کی مرضی بن جاتی ہے؟ اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مت ہے کہ والدین سمجھتے ہیں یا معاشرہ سمجھتا ہے کہ مریض تو نشہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اور مریض تو زندگی کو اچھا بنانا ہی نہیں چاہتے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اپنے زندگی میں مریض کئی کوششیں کر چکا ہوتا ہے نشہ چھوڑنے کی اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی، لیکن جب اس کی ول پاور کام نہیں کرتی یا اسے ایک اذیت بھری زندگی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ یہ بے بسی سیکھ لیتا ہے اور نشے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن علاج میں آنے کے بعد جب اسے ایک اسٹرکچر ٹریٹمنٹ ملتا ہے تو پھر وہ بہت جلدی سے اپنا ذہن بدلنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم کردار اس میں وہ مریض ادا کرتے ہیں جو کہ علاج کے بعد نشہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور اپنے فالو اپ ٹریٹمنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں اور جو منازل طے کر رہے ہوتے ہیں، سنگ میل عبور کر رہے ہوتے ہیں، جو پہلے نشہ چھوڑتے ہیں پھر وہ اپنی تعلیم کی طرف راغب ہوتے ہیں، پھر وہ ایک بڑی صاف ستھری اور خوبصورت زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب کامیابی کی مثالیں مریض دیکھتے ہیں اور جس علاج گاہ میں ہر روز ایسے مریضوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے جو عرصہ دراز سے نشہ چھوڑ چکے ہیں اور خود اپنی مثال سے وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو جو نئے آنے والے مریض ہیں انہیں بھی یقین ہونے لگتا ہے کہ اگر کوئی اور نشہ چھوڑ سکتا ہے تو میں بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ کسی نہ کسی ایسے مریض کو ضرور سپاٹ کر لیتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ نشہ چھوڑ سکتا ہے تو پھر میں بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ تو صداقت کلینک میں اور ولنگ بیز میں ایسے مریضوں کی آمد و رفت بڑی کثرت سے جاری رہتی ہے اور ہر سیٹرڈے کو ایسے مریضوں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ انہیں میڈیلینز دیے جائیں اور ان کو سراہا جائے۔ تو جو لوگ 1 سال یا 2 سال 5 سال یا 10 سال کا سنگ میل عبور کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو انہیں میڈلز دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ جو مریض زیر علاج ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ کچھ باتیں کرتے ہیں جو سیدھی ان کے دل سے ابھر کے آتی ہیں اور دوسرے نئے مریضوں پر اثر کرتی ہیں۔ تو یہ جو ایک چراغ سے چراغ جلنے والی بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو جو رویے چینج کرنا ہے یا جن کی مرضی نہیں تھی ان کی مرضی بنانے میں یہ مریض اپنی موجودگی سے، اپنی آمد سے اور اپنی باتوں سے بہت ہی مثبت کردار ادا کرتے ہیں، اور مریضوں کا جو اعتماد کھو گیا ہوتا ہے علاج سے پہلے کہ وہ نشہ کبھی چھوڑ نہیں سکیں گے، وہ اعتماد بحال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مریضوں کے والدین جب روز انہیں ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی ملاقات بھی ایسے والدین سے ہوتی ہے کہ جن کے بچے نشہ چھوڑ چکے ہیں اور اب وہ اگلی منازل طے کر رہے ہیں، کیونکہ نشہ چھوڑنا ایک حتمی منزل نہیں ہے۔ حتمی منزل ایک اچھا انسان بننا ہے، حتمی منزل دنیا کے اندر اپنا کردار پہچاننا ہے، اپنے مقصد کو پہچاننا ہے اور اس کی جانب بڑھنا ہے۔ حتمی گول ایک مزیدار زندگی ہے۔ حتمی گول یہ ہے کہ کوئی گھر جہاں بہت اذیت کا سامنا تھا وہ محبت بڑا گہوارہ بن جائے اور لوگ اس گھر میں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جینے لگے۔ تو یہ جو مریض کے اندر تبدیلیاں ہیں، ری ہیب کا بنیادی کام یہی ہے کہ مریض کے اندر جو چینج ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ کس طرح مریض کو علاج کے دوران انفرادی طور پر کاؤنسلنگ ملے، پھر گروپ کاؤنسلنگ ملے، پھر کچھ ایسے لٹریچرز ملے جو کہ مریض کے لیے زندگی ساز لٹریچر ہوں۔ تو
جو صداقت کلینک اور ویلنگ ویز ہیں، آپ سوچ لیجئے کہ تقریباً 45 سال سے پاکستان میں نشے کے مریضوں کی فیملیز کی خدمت کر رہے ہیں، اور جو نشے سے متاثرہ خاندان ہیں، صداقت کلینک اور ویلنگ ویز گزشتہ 45 سال سے نشے سے متاثرہ خاندانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور ہم تمام لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ جن کے گھر نشے کی بیماری کا تکلیف دہ مسئلہ موجود ہے، وہ ہیزیٹیٹ نہ کریں، وہ اس بیریئر کو توڑ دیں اور صداقت کلینک کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ ان کے مریض کی نشے سے نجات کی راہ ہموار ہو سکے۔ وہ یہ بیریئر توڑ دیں تاکہ ان کے مریض کی نشے سے نجات کے لیے راہ ہموار ہو سکیں، اور اس مقصد کے لیے وہ ویلنگ ویز سے رابطہ کریں۔ گڈ آفٹر نون سر۔ گڈ آفٹر نون۔ سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم۔ میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔